اور آج بھی عالم اسلام وہی ہے جس کو صحابہ کرام نے فتح کی۔ دین نسل در نسل منتقل ہوتا ہے، نئی نسلیں اس کو زندہ و تابندہ رکھتی ہیں۔ انسانوں کی غلامی سے نکل کر اللہ کی بندگی کی طرف جانا، یہ قوموں کی آزادی کی علامت ہوا۔ آج ہم یورپ کی غلامی میں اپنی آزادی ڈھونڈ رہے ہیں، ہمیں ایک صف ہو کر آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ۔ میرے محترم دوستو، اللہ کی آپ پر نظر ہے۔ جلسے کا اعلان ہوا، جلسے کی تیاری ہوئی، بارش نے مایوسی پھیلائی، لیکن اللہ حکیم ذات ہے، اس نے موسم کو خوشگوار بھی بنایا آپ کے لیے، اور جلسہ بھی پہلے سے کہیں زیادہ دگنا نظر آ رہا ہے۔ یہ دل کے اندر یہ روشنی کس نے جلائی ہے، یہ شمع کس نے جلائی ہے؟ اللہ کی ذات نے۔ اور جس طرح ہم نے اللہ سے کہا کہ اللہ ماحول بنا دے، بارش روک دے، اور اللہ نے ہماری بات سن لی، یقین جانیے اسی طرح اللہ پر اعتماد رکھو اور اپنی تاریخ کو دیکھو۔ دین اسلام دنیا میں پھیلا، صحابہ کرام جہاں جہاں تک پہنچے، جہاد کے ذریعے پہنچے یا دعوت کے ذریعے، افریقہ میں پہنچے یا یورپ میں، مشرق وسطیٰ میں پہنچے یا وسطی ایشیا میں، مشرق ایشیا میں پہنچے یا جنوبی ایشیا میں، آج بھی 1400 سال 1500 سال ہونے کو ہے، اسی کو عالم اسلام کہا جاتا ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ انہی علاقوں اور انہی خطوں کے مسلمانوں کی اولاد نے اپنی سرزمین کی اسلامی حیثیت کو زندہ رکھا، اپنی اسلامی قومیت کو زندہ رکھا، اور آج بھی عالم اسلام وہی ہے جس کو صحابہ کرام نے فتح کی۔ تو جس طرح دین نسل در نسل منتقل ہوتا ہے اور نئی نسلیں اس کو زندہ و تابندہ رکھتی ہیں، جس وقت مسلمانوں کی فوج جنگ قادسیہ میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں کسرائے فارس کے پاس پہنچا، تو رستم جو ان کی فوج کا سربراہ تھا، اس نے کہا آپ ہمارے پاس اپنا نمائندہ بھیج۔ ایک فقیر ربیع ابن عامر کو بھیجا۔ اس نے خیال کیا کہ مسلمانوں کی بہت بڑی فوج اور بہت بڑی طاقت کا نمائندہ، ریڈ کارپٹ بچھائے اور جو ان سے ہو سکا اپنے محل کی نمائش کی۔ ایک غریب آدمی پھٹے پرانے کپڑوں میں اپنے چھوٹے سے گھوڑے پر سوار، نیزہ زمین پر ٹیکتے ہوئے اور ان کے قالینوں کو چیرتے ہوئے محل میں داخل ہوا، اور جب ان کے لوگوں نے روکا تو اس نے کہا میں خود نہیں آیا، آپ نے بلایا۔ اتنی جرت کے ساتھ کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے ساری دنیا کے لیے، لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، کہ ہم انسانیت کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لے جائے، اور یہ آزادی کا معنی ہے۔ انسانوں کی غلامی سے نکل کر اللہ کی بندگی کی طرف جانا، یہ قوموں کی آزادی کی علامت ہوا۔ آج ہم امریکہ کی غلامی میں اپنی آزادی ڈھونڈ رہے ہیں، آج ہم یورپ کی غلامی میں اپنی آزادی ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہمیں اپنی تاریخ یاد رکھنی چاہیے۔ پوری انسانیت کو آزادی کا درس جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور آزادی کا درس ہمارا قرآن پاک ہے۔ اس کے علاوہ کوئی مذہب اس آزادی کی بات نہیں کرتا۔ ہم نے اس پیغام کو زندہ رکھا۔ جہاد وہی ہے کہ جو آزادی کے لیے ہو اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہو، اللہ کے کلمے کو سربلند کر دے۔ اب اگر ہم یہ بات اپنے لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے آئینی ذمہ داری پوری کریں، تو اس پر بھی وہ ناراض ہوتے ہیں۔ یہ تو ہمارا مخلصانہ مشورہ ہے، یہ تو ملک کی مفاد میں مشورہ ہے، ملک کو طاقتور بنانے کی علامت ہے، یہ بات بری کیوں لگے؟ اس لیے ہمیں ایک صف ہو کر آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ، اور اپنی اس تحریک کو آگے بڑھانا ہے، انشاءاللہ اپنی قوت کو متحد کرنا ہے۔